الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فقال الأعرابي لا آمنت بك، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يؤمن بك هذا الزب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا يا زب؟ فقال: الزب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا، لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. قال: من تعبد؟ فقال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فمن أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ ختم نبوت کے دلائل کے سلسلے میں یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جسے طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے اور طبرانی نے اور سیوطی نے نقل کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والوں کو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو اس آدمی نے جو گاؤں کے اندر رہتا تھا، اس نے ایک گوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوڑ دی اور کہا کہ میں جب تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے، اس جانور سے خطاب کر کے فرمایا کہ بتلا میں کون ہوں. تو گوہ نے نہایت بلیغ عربی زبان میں، جس کو ساری مجلس والے سمجھتے تھے، کہا: لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. اے رب العالمین کے سچے رسول، میں حاضر ہوں اور آپ کی اطاعت کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ اس ذات اقدس کی کہ جس کا آسمانوں کے اندر عرش عظیم ہے اور زمین پر اس کا قبضہ اور سلطنت ہے، اور دریا میں اس کا بنایا ہوا راستہ ہے، اور جنت میں اس کی رحمت ہے، اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ پروردگار عالم کے سچے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے والے ہیں. اسی طرح کی روایت ام المؤمنین سیدہ طاہرہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی، جس کے اندر الفاظ کی تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ بعینی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کہ جنگل کے وحشی جانور آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر النبیین ہونے پر ایمان لاتے ہیں، مگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے دعوے دار قادیانیوں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی، اور وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے دجال مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ابھی زمل الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ایک طویل اور لمبا خواب بیان کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تفصیل کے ساتھ تعبیر بیان فرمائی، اور اس کے آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے، وَأَمَّا النَّاقَةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا وَرَأَيْتَنِي أَبْعَثُهَا فَهِيَ السَّاعَةُ عَلَيْنَا تَقُومُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو خواب میں اونٹنی کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں اس اونٹنی کو چلا رہا ہوں، تو اس سے مراد قیامت ہے جو ہماری امت پر قائم ہوگی، کیونکہ نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں شب معراج اور شب اسراء کا واقعہ تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کے اندر چند جملے ایسے ہیں کہ جو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہیں۔ اس حدیث کے اندر وہ جملے جو بیان کیے گئے وہ یہ ہیں، قالوا یا جبریل من ھذا معک قال ھذا محمد رسول اللہ خاتم النبیین فقال له ربه تبارك وتعالى قد أخذتك حبيبا وهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن وأرسلناك للناس كافة وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وآتيتك 7 من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك وآتيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها قبلك وجعلتك فاتحا وخاتما۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آسمانوں پر گئے تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء میں سے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے میں آگے جا کر کے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے ارشاد ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بنایا ہے، اور توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اولین و آخرین بنایا ہے، آخری امت، اور میں نے آپ کی امت کو اس طرح رکھا ہے کہ ان کے لیے کوئی خطبہ جائز نہیں جب تک کہ وہ خالص دل سے گواہی نہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو باعتبار اصل خلقت کے سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخر بنایا ہے، اور آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ دی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر سورہ بقرہ کی آیتیں دی ہیں اس خزانہ عرش سے جو عرش کے نیچے ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فاتح اور خاتم بنایا۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، لما امر ابراہیم علیہ السلام باخراج ہاجر حمل علی البراق فکان لا یمر بارض عذبۃ سہلۃ الا قال انزل ها هنا یا جبریل فیقول لا حتى اتى مکۃ فقال جبریل انزل یا ابراہیم قال حيث لا زرع ولا زرع قال نعم ها هنا يخرج النبي الأمي من ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العليا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لے جانے کا حکم دیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اماں حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو براق پر سوار کر کے سفر شروع کیا۔ جب براق کسی عمدہ شیریں اور نرم زمین پر ان حضرات کو لے کر کے گزرتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ جبریل یہاں اتر جاؤ، مگر جبریل انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر گزر ہوا تو جبریل امین وہاں ٹھہر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم یہاں اتر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ عجیب بات ہے، یہاں اتارتے ہو جہاں نہ کوئی کھیتی کا سامان ہے اور نہ دودھ کا سامان۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، اسی جگہ آپ کے صاحبزادہ کی ذریت سے نبی امی پیدا ہوں گے جن کے ذریعے کلمہ علیہ تمام ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے لیے
خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں ہاجرہ کو شام سے مکہ مکرمہ بھیجا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شفاعت کے اندر بیان فرماتے ہیں، یأتون محمدا فیقولون یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ بک وختم وغفر لك ما تقدم وما تأخر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام مخلوق جمع ہو کر آئیں گی اور کہیں گی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہی وہ ہیں کہ اللہ نے آپ سے نبوت کو شروع فرمایا اور آپ ہی پر ختم کیا اور آپ کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف کی، آپ ہی ہماری سفارش کیجیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کریں گے۔ اس حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا کہ اللہ نے آپ سے نبوت کو شروع فرمایا اور آپ ہی کے اوپر نبوت کو ختم کیا، تو معلوم ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح امام بیقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو نزل موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ انبیاء میں سے تمہارا حصہ صرف میں ہی ہوں اور امتوں میں سے میرا حصہ صرف تم ہی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اپنی ذات اقدس کو نبی قرار دیا ہے اور اس امت کے لیے اپنے سوا کسی اور کے نبی ہونے کا انکار فرمایا ہے۔ اسی طرح کی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها فوجد فيها ذکر هذه الأمة فقال يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون فاجعلهم أمتي۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی اور انہوں نے تورات کو پڑھا تو اس تورات کے اندر انہوں نے اس امت محمدیہ کا ذکر پایا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کو پایا ہے جو دنیا میں سب سے آخری امت ہے اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گی، آپ ان کو میری امت بنا دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا، جس کا ذکر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ابن عساکر نے ابی زبیر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔
اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جسے ابو نعیم نے خلیہ کے اندر نقل کیا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان موسیٰ دعا اللہ تعالی اجعلنی نبی تلک الامہ یعنی هذه الامة المرحومة قال یعنی اللہ تبارک و تعالی نبیها منها قال اجعلنی من امت ذلك النبی قال استقدمت واستأخر ولكن سأجمع بینکما فی دار جلال۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اس امت یعنی امت محمدیہ کا نبی بنا دے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اس امت کا نبی خود انہی میں سے ہوگا، آپ اس امت کے نبی نہیں ہو سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے اس نبی یعنی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیا جائے، تو رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ ان سے پہلے آئے ہیں اور وہ بعد میں تشریف لائیں گے، اس لیے آپ خاتم الانبیاء کے امتی بھی نہیں ہو سکتے، البتہ دار جلال میں ہم آپ دونوں کو جمع کر دیں گے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر بھی جب اس امت کا نبی نہیں بن سکتا تو پھر اور کوئی کانا دجال آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نبوت کا درجہ کیسے پا سکتا ہے؟ اور دوسرے حدیث میں لفظ نبی یہاں زیادہ قابل غور ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے واحد کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ قال نبیھا منہا، کہ اس آخری امت کا جو نبی ہوگا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس آخری امت کے جو انبیاء ہوں گے، جمع کا صیغہ نہیں فرمایا، بلکہ مفرد کا اور واحد کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کر کے بتلا دیا گیا کہ اس امت کے لیے صرف ایک ہی نبی ہوگا، اور وہ ہوں گے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس امت کے لیے دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت مجاہد سے مروی ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد و احمد و انا رسول الرحمہ انا رسول الملحمہ انا المقفى والحاشر بعثت بالجہاد ولم ابعث بالزراء، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں اور رسول رحمت ہوں اور جہاد کا رسول ہوں اور سب سے آخری رسول ہوں جس کے بعد حشر اور قیامت قائم ہوگی۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے لیے بھیجا ہے، زراعت کے لیے نہیں بھیجا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے واقعے میں ایک طویل حدیث جو ہے وہ مروی ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ابراہیم علیہ السلام یا بنی انک لاقی ربک اللیل وان امتک آخر الامم واضعفها فإن استطعت أن تكون حاجتك كلها أو جلها في أمتك ففعل، کہ معراج کے موقع پر جب میری ملاقات
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، آپ آج کی رات اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے اور سب سے زیادہ ضعیف ہے، اس لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی امت کے لیے سہولت کے بارے میں کوشش کریں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كان نبی الا كان فی امته معلم او معلمان فإن يكن في امتی منهم احد فهو عمر بن الخطاب، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک یا دو معلم یعنی محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث کا تو ذکر کیا، لیکن اپنے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، قال جبریل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقول ان کنت استفیت آدم فقد ختمت بک الانبیاء وما خلقت خلقا اکرم منک علی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل صلی والسلام نے کہا کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ اگر ہم نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ ہونے کا تمغہ امتیازی دیا ہے تو آپ پر تمام انبیاء کو ختم کر کے آپ کی شان امتیاز سب سے بڑھا دی ہے، اور فرمایا میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔